پچھلے چند بیانات سے ایسی آیات اور احادیث کی کچھ تشریح پیش کی جا رہی ہے جن کا تعلق ہمارے باطنی اعمال سے ہے، باطن کے اعمال سے ہے۔ وہ اخلاق فاضلہ، اخلاق باطنہ جن کو حاصل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان کا بیان، اور جن اخلاق باطنہ سے بچنا ضروری ہے ان کا بیان چل رہا ہے۔ ان میں سے بعض اوصاف کا بیان پیچھے خطابات میں ہو چکا ہے، حلم کا مثلا۔ تو آج اسی سلسلے کے ایک اور خلق کا بیان ہے، اور اسی کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب مستقل قائم کیا ہے، اور وہ در حقیقت ہر مسلمان کے لیے اس کی تحصیل نہ صرف یہ کہ واجب ہے بذات خود، بلکہ دوسرے تمام اعمال کو صحیح کرنے کے لیے موقوف علیہ ہے۔ اس کے بغیر دوسرے اعمال بھی صحیح نہیں ہوتے، اور وہ ہے اخلاص، کہ ہر عمل جو بھی ہو وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اس میں مقصود اللہ جل جلالہ کی خوشنودی، اللہ جل جلالہ کی رضا مقصود ہو۔ اور اخلاص کی تحصیل واجب ہے، اور اس کے مخالف یعنی اس کی ضد ہے ریا، نام و نمود، دکھاوا، اللہ کے سوا کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ اس کی ضد ہے۔ اس ریا سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا بھی فرض ہے۔ اخلاص کی تحصیل واجب اور ریا سے بچنا فرض۔ اگر یہ بات نہ ہو تو جو اعمال نیک اعمال بھی انسان کر رہا ہے وہ بھی بے حقیقت اور بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو شروع کیا قرآن کریم کی اس آیت سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ بندوں کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس طرح کہ اپنے دین کو انہوں نے خالص کر لیا ہو اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین، حنفاء، اور وہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں، ادھر ادھر بھٹکنے والے نہ ہوں۔ تو قرآن کریم نے یہ دو لفظ استعمال فرمائے یہاں پر، ایک یہ کہ مخلصین ہوں، اللہ کے لیے اخلاص ان کے دل میں ہو، اللہ کی رضا جوئی مقصود ہو، اور دوسرا یہ کہ حنفاء ہوں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں، دائیں بائیں بھٹکنے والے نہ ہوں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے دو چیزوں کا حصول ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا عمل سیدھا ہو، دیکھنے میں بھی سیدھا ہو، ظاہری اعتبار سے بھی سیدھا ہو، اعتدال پر ہو، بھٹکا ہوا نہ ہو، اور راہ مستقیم سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں حضرات صوفیاء کرام، اس کو کہتے ہیں صدق۔ اور دوسرا کام یہ ضروری ہے کہ ہے بھی سیدھا، اور اس سے مقصود اللہ جل جلالہ کی رضا کے سوا کچھ اور نہیں، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اس کے سوا کچھ اور مقصود نہیں۔ اس کا نام ہے اخلاص۔ تو دو چیزیں مل کر انسان کا عمل درست ہوتا ہے، ایک صدق اور ایک اخلاص۔ اگر اخلاص ہو، صدق نہ ہو تو بھی گمراہی، اگر صدق ہو اخلاص نہ ہو تو بھی گمراہی۔ یعنی
یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ آج کل بہت لوگوں کے دل میں یہ گمراہانہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو ہمارے دل میں تو اخلاص ہے، تو جب اخلاص ہے تو اخلاص کے بعد ہم جیسا بھی عمل کر لیں وہ اللہ میاں قبول کرنے والے ہیں۔ جب کسی سے کہو کہ بھائی نماز اس طرح جو تم پڑھ رہے ہو یہ نماز کا صحیح طریقہ نہیں ہے، اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے، تو بکثرت یہ جواب سننے میں آتا ہے کہ بھائی اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا دیکھنا ہے، ہمارا دل تو ٹھیک ہے، دل صحیح ہے ہمارا، یعنی ہمارا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اگرچہ تھوڑی سی اونچ نیچ اعمال کے اندر ہو رہی ہے، ہونے دو۔ تو اس کے معنی یہ کہ اخلاص کی تو کچھ اہمیت ہے، صدق کی کوئی اہمیت نہیں، یعنی عمل سیدھا ہو۔ قرآن کہتا ہے حنفاء، اعتدال کے راستے پر چلنے والے ہو، سیدھے راستے پر چلنے والے ہو، بھٹکنے والے نہ ہو، اخلاص بھی ہو اور سیدھا راستہ بھی ہو۔ ورنہ اگر صدق نہ ہو اور صحیح طریقے پر عمل نہ کیا جا رہا ہو تو نرا اخلاص بھی کافی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بڑے تہہ دل کے ساتھ ارادہ کر کے، اخلاص کے ساتھ ارادہ کر کے روانہ ہوتا ہے کہ میں حیدرآباد جاؤں گا، حیدرآباد جانے کے لیے روانہ ہوتا ہے بڑے اخلاص کے ساتھ، واقعی دل میں پکی نیت وہاں جانے کی ہے، لیکن چل پڑتا ہے کماڑی کی طرف اور پانی کے جہاز میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو بظاہر اخلاص تو ہے کہ ارادہ واقعی ہے کہ میں حیدرآباد جاؤں، لیکن جو طریقہ اختیار کر رہا ہے، جو راستہ اختیار کر رہا ہے، وہ سیدھا نہیں ہے، وہ الٹا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اخلاص سے، نرے اخلاص سے کچھ فائدہ نہ ہوا، وہ خدا جانے کہاں جا کے سمندر میں ڈوبے گا۔ تو طریقہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ کچھ عرصے پہلے آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ لوگ عراق جانا چاہتے تھے اور انہوں نے جا کر وہاں سمندر کے کنارے اور کوئی جہاز وغیرہ کرنے کے بجائے وہ صندوقوں پہ روانہ ہو، تو نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا، ڈوبے۔ تو اخلاص تو تھا، اس درجہ پکا اخلاص تھا، اتنی عقیدت تھی کہ صاحب ہم تو چلے جائیں گے وہاں پر، لیکن راستہ غلط اختیار کیا، طریقہ صحیح اختیار نہ کیا، اس واسطے وہ ڈوبے، اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ تو راستہ بھی سیدھا، اور یہ راستہ سیدھا ہوتا ہے صرف اور صرف اتباع سنت سے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتا دیا، اس طریقے پہ چلے آدمی تو پھر پہنچے گا منزل تک۔ دل میں خواہ کتنا اخلاص ہو، لیکن اگر راستہ سیدھا نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہیں ہے تو گمراہی ہے، گمراہی۔ بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہم اگر بؤن رسیدی تمام بول حبیب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا کوئی طریقہ۔ میرے والد ماجد قدس اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی جس کا جی چاہے جا کے دیکھ لے، ہندوستان میں گنگا کے کنارے بہت سے سادھو ہندو وہ جناب کھڑے ہیں اور بڑی ریاضتیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے اور سال گزار دیے ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے۔ کوئی آدمی ہے کہ وہ سانس ہی نہیں لیتا، گڑے میں پڑا ہوا ہے، قبر جیسے گڑے میں، اور سانس کھینچا ہوا ہے، اب سے دم کی ریاضت کر رہا ہے۔ کسی نے ہاتھ اونچا بلند کیا ہوا ہے تو اس کیا ہوا ہے سال تک، اور مقصود اس سے کچھ نہیں۔ ان سے پوچھو بھائی کیوں کر رہے ہو، تو جواب یہ دیں گے کہ بھگوان کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ تو اخلاص تو ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ راستہ سیدھا نہیں، صدق نہیں، اس واسطے وہ ساری محنت عطا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ کتنے خوش عجیب پیرائے میں قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کا عمل اس دنیا میں بیکار گیا، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اخلاص تو تھا،
مقصود وہاں پر تک پہنچنا تھا لیکن راستہ سیدھا نہ ہو پایا، اس واسطے نہیں پہنچ سکے۔ تو خسارے میں اس لیے رہے کہ ساری عمر یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، حقیقت میں غلط راستے پر چلے ہوئے، غلط راستے پر چلے ہوئے۔ بھاگنا بذات خود کوئی کمال نہیں، بہت تیز دوڑا جا رہا ہے آدمی، تیز دوڑنا کوئی کمال نہیں۔ تیز دوڑنا اس وقت کمال ہے اور قابل تعریف ہے جب صحیح راستے پر ہو، صراط مستقیم پر ہو، منزل کے رخ پر ہو۔ اگر منزل سے الٹا بھاگا جا رہا ہے تو بھاگنا خواہ کتنا ہی اعلیٰ درجے کا ہو لیکن منزل تک نہیں پہنچائے گا۔ ہمارے آج کے حالات کے اوپر ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ایک تبصرہ کیا ایک مصرے میں کہ آج کی دنیا جو مغربی دنیا ہے اس کے اوپر کہ تیز رفتاری ہے لیکن جانب منزل نہیں۔ تیز رفتاری تو ہے، تیز رفتاری اتنی کہ ساری دنیا کے گرد 20 منٹ میں چکر کاٹ لیا اور چاند تک پہنچ گئے اور مریخ تک پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے۔ تیز رفتاری تو ہے لیکن تیز رفتاری ہے لیکن جانب منزل نہیں، وہ منزل کی طرف تیز رفتاری نہیں ہے۔ اگر مقصود اور طریقہ درست ہوتا تو یہ تیز رفتاری کارآمد ہوتی۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ نرا اخلاص بھی کارآمد نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ صدق نہ ہو۔ بدعت میں یہی خرابی ہے کہ بدعت جو ہے وہ اس میں چاہے اخلاص تو ہوتا ہے بسا اوقات، بڑے اخلاص کے ساتھ مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے، لیکن طریقہ ایسا اختیار کر رکھا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا نہیں ہے، اپنی طرف سے گھڑ لیا، اس اپنی طرف سے گھڑے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں تو وہ بدعت، اس کا نتیجہ کچھ نہیں۔ وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سارا عمل اکارت کیا، باوجود اخلاص کیا کہا۔ تو اخلاص بغیر صدق کے بھی بیکار، اور صدق یعنی عمل صحیح ہے بغیر اخلاص کے بیکار۔ بڑی شاندار نماز پڑھی آپ نے عین سنت کے طریقے کے مطابق، جس طرح حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ٹھیک اسی طرح نماز پڑھی، لیکن مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں، مقصود یہ ہے کہ تاکہ اپنے آپ اپنی نماز کی خوبصورتی لوگوں کو دکھائیں، معاذ اللہ یہ مقصود ہے۔ تو صدق تو ہے کہ عمل بڑا شاندار کیا، بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہوا، لیکن اخلاص نہیں، اخلاص نہیں، اس واسطے بے حقیقت ہے، اکارت ہے، کوئی اس کا حاصل نہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ صدقہ دیا، بڑا بڑا روپیہ خرچ کیا، صدقہ کیا، خیرات کی، سب کچھ کیا، تو عمل تو بہت صحیح ہے، لیکن مقصود اس سے یہ ہے تاکہ لوگوں میں کہلاؤں، سخی کہلاؤں، داتا کہلاؤں، فیاض کہلاؤں، تو وہ عمل سارا روپیہ بھی خرچ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک ڈمڑی قیمت نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث یہاں امام نبوی رحمۃ اللہ نے نقل بھی کی ہے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے ایک شخص لایا جائے گا جو ایک جہاد میں شہید ہوا تھا، سب سے پہلے اس کا مقدمہ پیش ہوگا، جو جہاد میں شہید ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلا کر بتائیں گے کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر کیا کیا انعامات کیے تھے دنیا کے اندر، کیسی کیسی نعمتوں سے تم کو سرفراز فرمایا، کیسے کیسے انعامات کیے، کیسے احسانات کیے۔ تو وہ ایک اعتراف کرے گا کہ یا اللہ واقعی آپ نے بڑے انعامات کیے تھے۔ تو بھائی تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو یہ بتاؤ کہ ان انعامات کا تم نے کیا حق ادا کیا دنیا میں رہتے؟ تو اس سے وہ کہے گا کہ قاتلت فیک حتی استشہدت، کہ یا اللہ اب اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ آپ کی راستے میں میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ جان دے دی، شہید ہو گیا، تو بس میں نے تو یہ عمل کیا کہ آپ کے انعامات کا بدلہ یہ کیا کہ اپنی جان ہی دے دی آپ کے راستے میں۔ تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ کذبت، جھوٹ کہتے ہو، بلکہ لکنک قاتلت لأن یقال جری،
تم اس لیے نہیں لڑے تھے کہ میری خوشنودی مقصود تھی. مقصود تمہارا اس جہاد سے یہ تھا تاکہ لوگ تمہیں کہیں کہ بہت بہادر ہے, جری آدمی ہے. فقط قیل, تمہارا یہ مقصد حاصل ہو. دنیا میں جب تم لڑے, بہادری کا مظاہرہ کیا, جان دے دی, تو لوگوں نے بڑی تعریفیں کی تمہاری اور تمہیں بڑا مجاہد قرار دیا, بڑا بہادر قرار دیا. جو مقصود تھا تمہارا حاصل ہو گیا. اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں, آخرت میں کچھ نہیں. چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ, کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا. پھر بلایا جائے گا ایک شخص کو جو عالم ہو, علم پڑھا اور پڑھایا, ساری عمر علم کے پڑھنے پڑھانے میں گزری. اللہ بچائے, یہ ہم لوگوں کے لیے جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بڑے ڈرنے کا مقام ہے. فرمایا کہ ایسا شخص بلایا جائے گا جس نے علم سیکھا اور اس کو سکھایا, لوگوں کو پڑھاتا رہا. اس سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ذکر کریں گے کہ یہ نعمتیں تمہارے اوپر کی, بتاؤ تم نے کیا حق ادا کیا. جواب میں کہے گا کہ بار الہ, میں نے آپ کا علم آپ نے مجھے عطا فرمایا تھا, تو ساری عمر میری آپ کے علم دین کی نشر و اشاعت میں خرچ ہوئی. کہیں واز کہا, کہیں تقریر کی, کہیں تدریس کی, کہیں فتویٰ لکھا, کہیں تصنیف کی, سارے یہ کام ساری عمر کرتا رہا. تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا, جھوٹ بولتے, یہ سارے کام جو تم نے کیے تھے یہ ہماری رضا کی خاطر نہیں کیے تھے, یہ تو تم نے اس لیے کہے تھے تاکہ لوگ تمہیں بڑا علامہ کہیں کہ یہ بڑا عالم ہے, بڑا زبردست علامہ ہے, اور دنیا بھر کے علوم اس کے پاس ہیں, اور لوگ جو ہے تمہاری تعظیم کریں, تکریم کریں. یہ سب تمہارا مقصد تھا. فقط قیل, چنانچہ دنیا کے اندر تمہیں یہ سب کچھ کہہ دیا گیا, بڑے بڑے القاب خطابات سے تم کو نوازا گیا. عالم تمہیں کہا گیا, علامہ تمہیں کہا گیا, مولانا تمہیں کہا گیا, اور خدا نے کیا کچھ تمہارے القاب دیے گئے. جو دنیا میں تمہارا مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا. اب آخرت میں کچھ نہیں. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دی جائے. تیسرا شخص بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ مال دیا تھا, مالدار آدمی تھا, اس کو نعمتیں اللہ تعالیٰ جتائیں گے کہ فلاں فلاں نعمتیں تم کو دی تھی, بتاؤ تم نے کیا حق ادا کیا. تو جواب میں کہے گا کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھے مال عطا فرمایا تھا تو میں نے آپ کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا, لاکھوں خرچ کیے آپ کے راستے کے اندر, صدقہ خیرات. باری تعالیٰ اس کو بھی فرمائیں گے تم نے جھوٹ بولا, یہ سب خرچہ تم نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہماری رضا مقصود تھی, یہ خرچہ کرنے میں مقصود اصلی یہ تھا کہ تمہیں لوگ سخی کہیں, یہ بڑا سخی آدمی. چنانچہ دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا سخی, اور اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. یہ حدیث بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنے بڑے بڑے وجوہ خیر ہوتے تھے, جہاد اللہ کے راستے میں, یہاں تک کہ شہید ہو جانا, جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ کوئی گناہ باقی رہتا ہی نہیں شہداء کا, اور علم جس کی اتنی فضیلتیں آئی ہیں, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, انفاق فی سبیل اللہ, جن کی اتنی فضیلتیں آئی ہیں, ان سب کے بارے میں فرما دیا کہ یہ سارے اعمال اکارت ہیں, نہ صرف اکارت ہیں, کوئی ان کی قیمت نہیں, ایک دمڑی ان کی قیمت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا, اس واسطے کہ اخلاص رکھا ہے. مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں. تو بھائی یہاں سارے کام تو سیدھے تھے لیکن اخلاص نہیں تھا, اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم کا مستحق قرار دیا. تو اخلاص بھی ضروری, صدق بھی ضروری. اب اخلاص کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اخلاص جو ہے وہ عبادتوں میں بھی ہوتا ہے اور عادتوں میں بھی ہوتا ہے. یعنی عادت کے اندر انسان جو کام کرتا ہے دنیا کے مباحات, ان میں بھی اخلاص مطلوب ہے, اور عبادتوں میں بھی مطلوب ہے. عبادتوں میں اگر اخلاص نہ ہو تو اکارت, جیسا ابھی دیکھا آپ نے, اور جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی عبادتوں کا وزن بڑھے گا, عبادتوں کا وزن بڑھے گا.
بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی عبادت معلوم ہوتی ہے، لیکن چونکہ اخلاص کے ساتھ کی گئی، کوئی اس میں شائبہ نام و نمود کا، حب جاہ کا، حب دنیا کا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ چھوٹی سی عبادت میں بڑا وزن ہے۔ ایک مرتبہ صدق دل سے اخلاص کے ساتھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کہہ دیا ہے اخلاص کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے، اتنا وزن ہے اس سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمے میں۔ ویسے کہتے رہو بغیر اخلاص کے، اس میں اتنا وزن نہیں ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ کہو، اخلاص کے ساتھ کہو گے تو اس میں اتنا وزن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعمال کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، عبادتوں کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے اخلاص سے۔ جس درجے کا اخلاص ہوگا اس درجے ہی کا اس میں وزن ہوگا۔ اللہ، ایک مرتبہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد میں کے دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ اہل جنت میں سے ہے۔ جنت کی خوشخبری دی اس شخص کے لیے جو جنت میں جو ابھی دروازے میں مسجد نبوی کے داخل ہوگا۔ اب صحابہ کرام کی نظریں لگ گئیں کہ کون داخل ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے داخل ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ۔ تو صحابہ کرام کو بڑا رشک ہوا ان کے اوپر کہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اعلیٰ درجے کی بشارت کا وہ مصداق بنے۔ تو جب وہاں سے اٹھ کے جانے لگے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کے پیچھے جا کر دیکھوں کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں ایسا جس کی وجہ سے اتنی قبولیت ہوئی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بشارت دی جنت۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کو میں چاہتا تھا کہ دیکھوں دن رات میں کیا عمل کرتے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں گیا اور جا کر ان سے کہا کہ بھائی میں کچھ ضرورت ایسی پیش آ گئی ہے، میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، تو میں ایک دو روز آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں گھر میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ مقیم رہے، آپ میرے مہمان ہیں، رکھ لیا ان کو مہمان۔ فرماتے ہیں میرا اصل مقصد یہ تھا کہ گھر میں رہ کر دیکھوں کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ اب جب رات آئی تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ ساری رات کھڑے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، لیکن جب رات کا وقت آیا عشاء کے بعد کا، تو عشاء کی نماز پڑھی انہوں نے معمول کے مطابق، اور اس کے بعد اپنا بستر پر آرام سے سو گئے۔ میں سوچا شاید تھوڑی دیر بعد اٹھیں گے، مگر سوتے ہی رہے، اور یہاں تک کہ رات کا بیشتر حصہ گزر گیا۔ آخر شب میں جا کے تھوڑے سے اٹھے اور تھوڑی سی نماز پڑھی، جس میں کوئی خاص کوئی بہت لمبی چوڑی نماز نہیں تھی، پڑھی اور پھر فجر کے اندر کے لیے چلے گئے۔ پھر میں نے سوچا دن میں شاید روزہ رکھے ہیں، کیا کریں، تو دیکھا تو روزہ بھی نہیں رکھا، اور اپنے کاروبار میں چلے گئے، اپنے کسب معاش کے سلسلے میں۔ یہاں تک کہ 2 دن میں نے دیکھا تو اسی حالت میں انہوں نے گزارے۔ جب 2 دن اس طرح گزر گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ سے اصل میں بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرا اصل مقصد آپ کے پاس رہنے کا یہ تھا، اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، میں آپ کے اعمال دیکھنا چاہتا تھا، کیا عمل آپ کرتے ہیں۔ تو مجھے تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی، جیسے اور مسلمان کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کا بھی عمل نظر آیا، تو وہ خصوصیت سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خاص طور پر بشارت کی۔ تو حضرت انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بھائی میرے عمل تو کوئی خاص ہے نہیں، تھوڑا بہت جتنا کچھ توفیق ہو جاتی ہے، دن بھر کام کرتا ہوں، تھوڑی بہت توفیق ہو جاتی ہے تو اتنا عمل کر لیتا ہوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو تھوڑا بھی عمل ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہوں، اور ساتھ میں گناہوں سے پرہیز کرتا ہوں کہ کوئی عمل گناہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے خلاف نہ ہو، اس کے حکم کے خلاف نہ ہو، اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تب پتہ لگا کہ اصل میں یہ جنت محض کثرت اعمال سے نہیں ہے، بلکہ جنت حسن عمل سے ہے، اخلاص عمل سے ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے سے ہے۔ تو عبادات کے اندر یہ اخلاص جو ہوتا ہے یہ وزن پیدا کرتا ہے، اس کے بغیر عبادتیں اکارت ہیں۔
ریا کے خاطر نام و نمود کے خاطر آدمی کرے تو یہ فضول ہے. اور عادات میں یعنی صبح سے لے کر شام تک جو انسان دنیاوی کام کرتا ہے ان میں بھی اخلاص مطلوب ہے. اس میں اگر اخلاص ہو تو دنیا کے سارے کام وہ دین کے کام بن جاتے ہیں. دنیا کے سارے کام عبادتیں بن جاتی ہیں. ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کیا موجب اجر ہو جاتا ہے. ان میں اگر اخلاص نہ ہو تو کوئی گناہ تو نہیں ہے لیکن اس عمل پر کوئی ثواب بھی نہیں ملتا. لیکن اسی عمل کو اخلاص کے ساتھ نیک نیتی سے انجام دے دو تو اس کے اوپر ثواب ملے گا, اس کے اوپر اجر ملے گا. تو ساری زندگی عبادت بنا دے. تو اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نسخہ کیمیا بنایا کہ اس نسخہ کیمیا کے ذریعے آدمی مٹی کو بھی سونا بنا. کھانا کھا رہا ہے اس میں اخلاص پیدا کر لے. کیا اخلاص؟ کہ کھانا اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں کھاؤں گا بلکہ اس لیے کھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا میرے اوپر حق رکھا ہے. ان لنفسک علیک حق ہے, تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق. یہ نفس, یہ میرا جسم, یہ میری جان, یہ میرا وجود, یہ میری ملکیت نہیں, یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے میرے پاس امانت ہے اور اس امانت کا میرے اوپر یہ حق ہے کہ میں اس کو کھلاؤں گی اور کھلاؤں اس طریقے پر جس طریقے پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا, اتباع سنت. اور جو کچھ کھاؤں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کھاؤں اور کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ کام کر لو. نیت صحیح کر لی کھانے میں اور طریقہ صحیح کر لیا اتباع سنت میں, اور ایک دوسرے دریا کے اس پار دوسری طرف رہا کرتے تھے. تو کسی دن یہ جو دریا کے اس پار رہتے تھے بزرگ, انہوں نے ان کے گھر میں کوئی کھانا پکا اچھا, تو انہوں نے چاہا کہ وہ جو دریا کے پار بزرگ رہتے ہیں ان کے پاس ہدیہ بھیج دیں کھانے کا. خود تھے کچھ بیمار یا ضعیف ہے کیا, تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم چلی جاؤ, جا کے یہ کھانا ہدیہ کے طور پر ان کو دے آؤ. تو اس نے کہا کہ جی راستے میں دریا ہے اور دریا ایسا ہے کہ اس کے اندر سے گزرنا مشکل ہے, کوئی کشتی وشتی بھی اس وقت ملنی مشکل ہے. کہا کہ ایسا کرنا کہ جب وہ دریا کے پاس پہنچو تو وہاں پر جا کر کہنا کہ تمہیں دریا سے خطاب کر کے کہنا کہ اے دریا, تمہیں اس شخص نے سلام کہا ہے جو 40 سال سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا. اس شخص نے سلام کہا ہے دریا. تو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. تو یہ لے کر کھانا چلی اور چل کر دریا کے پاس پہنچی اور جا کر اس سے کہا کہ تمہیں سلام کہا ہے اس شخص نے جس نے اپنے 40 سال سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا. تو دیکھا کہ راستہ بن گیا دریا میں, اور یہ دریا کے اندر سے گزر کر دوسرے پار پہنچ گئے. وہاں بزرگ کے پاس, دوسرے بزرگ کے پاس پہنچی کہ یہ ہدیہ بھیجا ہے میرے شوہر نے آپ کے لیے, تو آپ قبول فرما لیجیے. لیکن جب لے لیا تو کہا کہ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ واپس جاؤں گی, راستے میں دریا ہے, آتے ہوئے تو کچھ دریا ہٹ گیا تھا, انہوں نے کوئی ایسا طریقہ بتایا تھا مجھے, تو اب واپس کیسے جاؤں, کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرنا کہ جب دریا کے پاس پہنچو تو یہ کہنا کہ اس شخص نے تمہیں سلام کہا ہے جس نے 40 سال سے کھانا نہیں کھایا. یہ جناب آئی, آ کر پھر اس سے کہا دریا سے کہ تمہیں اس شخص نے سلام کہا ہے جس نے 40 سال سے کھانا نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کا کہ قدرت کا کرشمہ کہ راستہ بن گیا اور یہ پار آ گئے. کر تو لیا یہ سب دھندا, لیکن دماغ میں یہ بات آئی کہ عجیب لوگ ہیں. میرا شوہر ہے اور کہہ رہا ہے کہ 40 سال سے بیوی کے پاس نہیں گیا, حالانکہ بالکل جھوٹ ہے. 40 سال کے عرصے میں وہ تو بیوی تھی, اس کا نام کون جانتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ گیا نہیں, اور اس کے بعد لے کر گئی کھانا, میرے آنکھوں کے سامنے کھانا کھایا اور کہہ رہا ہے کہ 40 سال سے کھانا نہیں کھایا. تو آ کر شوہر سے کہا جی یہ سب تماشا ہو تو گیا, دریا بھی ہٹ گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن مجھے مطلب بتاؤ اس کا کیا ہے. آپ نے یہ کہا کہ 40 سال تک بیوی کے پاس نہیں گیا,
اب مجھ سے زیادہ میری آنکھوں کے سامنے مجھے جھٹلاتے ہو. تو اور وہ اس نے کہا کہ صاحب کھانا نہیں کھایا 40 سال. تو شوہر نے کہا کہ بات جھوٹ نہیں ہے، بات سچ ہے. میں نے جو کہا تھا کہ 40 سال سے بیوی کے پاس نہیں گیا اور اس سے کہا تھا کہ 40 سال تک کھانا نہیں کھایا، دونوں کی بات سچ ہے. حقیقت میں مراد یہ ہے کہ کھانا اپنے نفس کی لذت کے لیے نہیں کھایا اور بیوی کے پاس اپنے نفس کی لذت کے لیے نہیں گیا، بلکہ جو کچھ گیا، وہ جو کچھ کام کیا وہ اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر کیا. اللہ تبارک و تعالی نے بیوی کا حق رکھا ہے تو بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے، نفس کا حق رکھا ہے تو نفس کا حق ادا کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے. مقصود اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا تھا. اور اگر یہ بات جھوٹ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اس جھوٹی بات کے اوپر دریا کا راستہ نہ بناتا. اگر یہ بات جھوٹ ہوتی تو 40 سال سے الحمدللہ جو کام ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہو رہا ہے. واقعہ حضرت نے مواعظ میں بیان فرمایا، حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس درجہ مستند ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بات سچی ہے کہ اگر آدمی اپنی زندگی کو اخلاص کے سانچے میں ڈھال لے تو پھر ساری دنیا کے کام عبادت، ساری دنیا کے کام عبادت، کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جو عبادت میں داخل نہ ہو. دیکھو حدیث میں پڑھا کہ جب آدمی نماز کے لیے چلتا ہے مسجد کی طرف، بجلی چلی گئی، چلیے بہرحال. تو حدیث میں ہے کہ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے چلتا ہے مسجد کی طرف، ذرا قریب آ جائیے، جب آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو جو قدم بھی اٹھاتا ہے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اللہ تبارک، ایک درجہ بڑھایا جاتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے. تو یہ قدم اٹھانا تو بذات خود کوئی عبادت نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں، اس واسطے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہا ہے. یہ ہے وضو کرنے آیا تو اب وضو کے اندر گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو عبادت کے تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، راستے کے جو اعمال ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا اجر لکھتے ہیں، عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں. یہاں تک ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ نماز پڑھنے کے ارادے سے اٹھا، لیکن حاجت تھی پیشاب پخانے کی، اس کی وجہ سے بیت الخلاء میں چلا گیا. تو اب بیت الخلاء میں جانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے، لہذا وہ بھی عبادت. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر اتنا سخت تقاضا ہے، یعنی انسان کی طبی حاجت کا اتنا سخت تقاضا ہے کہ بے چینی کی حد تک پہنچا ہوا ہے، تو پھر جماعت ترک کرنا ضروری ہے، جماعت ترک کرنا واجب ہے. پہلے وہ اس سے فارغ ہو پھر جائے. تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کر رہا ہوں کہ ایسی صورت میں آدمی جب بیٹھا ہوا ہوگا، جبکہ اس حکم کی تعمیل میں گیا، تو جو نماز مسجد کے اندر کھڑے ہو کر صف اول میں پڑھنے کا جو ثواب تھا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہاں پر مل رہا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اخلاص ہے. اب عمل تو بظاہر گندا سندا عمل، لیکن چونکہ اخلاص ہے اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اتنا اجر عطا فرمائے. تو یہ اخلاص وہ نسخہ کیمیا ہے، یہ وہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے چیز عطا فرمائی ہے اس امت مسلمہ کو کہ جس سے زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو عبادت نہ بنایا جائے. کھانا عبادت، پینا عبادت، سونا عبادت، چلنا عبادت، اٹھنا عبادت، بیٹھنا عبادت، بات چیت کرنا عبادت، ہر چیز عبادت بن جاتی ہے اس اخلاص سے. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے،
میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. محیا و ممات، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے. تو بھائی چلو نماز تو سمجھ میں آتی ہے اللہ کے لیے، نسک بھی اللہ کے لیے، جینا بھی، مگر جینا مرنا یعنی سارے اعمال زندگی کے مرتے دم تک کے وہ سب اللہ کے لیے. یہ کیسے؟ یہ اسی اخلاص کی برکت سے. روزی کمانے جاؤ، نیت یہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسب حلال کا مجھے حکم دیا ہے، میرے اوپر میرے اہل و عیال کے حقوق رکھے ہیں، اس کے لیے جا رہا ہوں. جب یہ نیت کر لی تو سارا دن جو کچھ کسب معاش کے لیے محنت کی ہے وہ ساری عبادت ہے، ساری جو اوپر اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سب اخلاص نے عبادت بنا دی. اللہ، میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ، حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سے اصلاحی تعلق سالہ سال قائم رہا. تو وہاں دیوبند میں پڑھنے پڑھانے کا معمول تھا، تدریس و تدریس، فتویٰ وغیرہ کا سلسلہ. اور اتفاق سے حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ اپنے خاندان کے بڑے سمجھے جاتے تھے، لہذا سارے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس اپنے جھگڑے، اپنے تصفیے، اپنے مشورے یہ سب لایا کرتے تھے. اور حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ کا معمول یہ تھا کہ اپنے ہر بات میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے مشورہ ضرور کرتے تھے. خواہ دنیائی کے دھندے ہوں ان میں بھی مشورہ. تو کوئی جھگڑا آ گیا، اس کے بارے میں کیا کروں، کوئی چیز خریدنی ہے اس کے بارے میں مشورہ کر لیا کہ خریدوں کہ نہ خریدوں، وغیرہ وغیرہ. تو ایک مرتبہ حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کو خط میں لکھا کہ حضرت مجھے بعض اوقات بڑی حسرت ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت میں جو اور اللہ کے بندے دور دراز سے آتے ہیں تو سب اپنے بڑے احوال رفیع، بڑے اونچے درجے کے احوال لکھتے ہیں، عبادت کے، ذکر کے، شغل کے، اور اپنی باطنی کیفیات کے اعلیٰ درجے کے مراتب بیان کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ سے مشورہ طلب کرتے ہیں. لیکن مجھے حسرت ہوتی ہے کہ میں تو ان احوال سے محروم ہوں، اس قسم کے حالات مجھے پیش نہیں آتے یا ان کی طرف زیادہ التفات نہیں، اور میں دن رات آپ کو دنیائی کے دھندے لکھتا رہتا ہوں اور دنیا کے دھندوں میں آپ سے پوچھتا رہتا ہوں کہ کیا کروں کیا نہ کروں، آپ کا ذہن بھی خراب کرتا ہوں اس دنیا کے دھندوں کے اندر. تو مجھے بعض اوقات بڑی حسرت ہوتی ہے. تو یہ پوری تفصیل سے حضرت نے خط لیا، وہ خط میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھ. تو اس کے اوپر لکیر ڈال کر حضرت کے یہاں معمول یہ تھا کہ خط جو لکھا جاتا تھا ایک کالم میں خط ہوتا تھا، اس کے مقابل میں حضرت جواب لکھا کرتے تھے. ایک لکیر ڈال کر وہیں پر جواب لکھتے. تو وہاں لکیر ڈال کر اس کے جواب میں لکھا کہ آپ کا کیا مذائقہ ہے، آپ کی دنیا بھی تو دین ہے، آپ کی دنیا بھی تو دین ہے. یعنی جو کچھ آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ یہ دنیا کا کام نہیں ہے، یہ سب دین ہے، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کی دولت عطا فرما. تو یہ دولت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے تو یقین رکھیے دنیا کا کوئی لمحہ، زندگی کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی عبادت سے خالی نہ رہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مدتوں سال ہا سال اس کی مشق کی ہے، ریاضت کی ہے، باقاعدہ مشق کی ہے کہ گھر میں گئے، کھانا بڑا اچھا لگا، بھوک لگی ہوئی ہے، طبیعت راغب ہوئی کہ یہ بڑا لذیذ کھانا ہے، کھاؤ. ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو روک لیا، نہیں کھائیں گے، اور دل میں یہ تصور لائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور میرے نفس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حق رکھا ہے. اور حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ اگر اچھا کھانا سامنے آتا تو آپ شکر ادا کر کے کھا لیا کرتے تھے. تو اب اتباع سنت کی نیت بنا کر بیٹھ گئے کہ اب کھائیں گے. ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لیا. پہلے اگر کھاتے محض لذت کی خاطر تو جائز تو تھا لیکن اس کے اوپر اجر نہیں تھا. اب جب کہ اتباع سنت کی نیت کر لی تو اس پر اجر ملا، اخلاص پیدا ہو.
فرمایا کہ بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا، گھر میں داخل ہونے کے بعد دل چاہا کہ آگے بڑھ کے گود میں اٹھا لیں، پیار آیا اس کے اوپر، تو ایک لمحے کے لیے رکے، نہیں اٹھائیں، پھر ساتھ میں نیت دل میں تازہ کی، یاد کیا کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے تھے، محبت فرماتے تھے۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما خطبہ دے رہے، اور اس وقت حضرت حسن غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لڑکتے پڑکتے کسی طرح چھوٹے سے بچے تھے، پہنچ گئے، تو آپ ممبر سے اتر کر اٹھا کر گود میں اٹھا کر لے آئے۔ آپ کی ایک مبولی ایک رشتے کی نواسی تھی، ان کو نماز میں آ گئی، کندھے پہ چڑھ گئی، تو کندھے پہ چڑھی ہوئی ہے، اور اسی حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جب سجدے میں جانے لگے تو اٹھا کر نیچے رکھ دیا۔ تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کریں کہ آپ بچوں پر شفقت فرماتے تھے، بچوں سے محبت فرماتے تھے، لہذا اتباع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں سے محبت کی جائے، یہ نیت تازہ کر لو۔ اب سارا تب ہوتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ بلکہ ہمارے حضرت تو ایک اور بات فرمایا کرتے تھے، بڑی کام کی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، جب فجر کے بعد کاروبار زندگی میں داخل ہونے سے پہلے، فجر کے بعد ایک مرتبہ دھیان کے ساتھ یہ عہد کر لو، عزم کر لو، کیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ عہد کر لو کہ آج دن بھر میں جو کام کروں گا اللہ کی رضا کے لیے کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کروں گا، یہ عہد کر لو صبح کے وقت، اور دل میں اس وقت تازہ کر لو کہ مثلا کمانے جاؤں گا تو اس نیت سے جاؤں گا، طالب علم ہوں پڑھنے جاؤں گا تو اس نیت سے جاؤں گا، مثلا اگر دین کا طالب علم ہے تو یہ نیت کر لے کہ صاحب میں اس کے اوپر دین کے علم پر عمل کروں گا اور دوسروں تک اس کو پہنچاؤں گا۔ دنیا کے کسی علم کا طالب علم ہے تو اس علم کے ذریعے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کی نیت کر کہ میں یہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں۔ ڈاکٹر ہے، نیت کر لے کہ تاکہ لوگوں کی بیماری کے اندر ان کی مدد کروں۔ انجینئر ہے تو یہ نیت کر لے کہ اپنی انجینئرنگ کے ذریعے دوسرے اپنے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤں گا، یہ نیت کر لے۔ جو بھی مشغلہ ہے اس کے بارے میں ایک اجمالی نیت کر لے صبح کے وقت کہ میں یہ کام اس نیت سے کروں گا، کھاؤں گا اس نیت سے کہ نفس کا حق ہے، گھر میں جاؤں گا اس نیت سے کہ گھر والوں کا حق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک مرتبہ یہ صبح کے وقت میں نیت کر لے، اور یہ دل میں کہہ لے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور نیت کا خلاصہ یہ ہے، ذرا سمجھ لیجئے، عجیب اللہ تعالیٰ نے نیت چیز آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ تو آسانی یہ رکھی ہے کہ جب ایک مرتبہ نیت صحیح کر لی جائے تو جب تک اس صحیح نیت کے خلاف صراحتاً کوئی غلط نیت نہیں کی جائے گی، وہ نیت صحیح سمجھی جائے گی۔ محض وسوسے دل میں آنے سے اللہ تعالیٰ اس نیت کو ختم نہیں کرتا۔ جب شروع میں نیت کر لی تو وہ باقی سمجھی جائے گی، تو سارے دن جو کام کر رہے ہو وہ اس نیت کے تحت، بیچ میں بھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے استحضار پیدا کر لو، لیکن اس کے نتیجے میں یہ سارا عمل جو ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پورے دن کے سارے اعمال وہ عبادت بن جائیں گے اخلاص کی برکت سے۔ یہ ایسی دولت ہے، اور یہی معنی ہے اس حدیث کے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت سنی ہوگی، لوگوں کو یاد بھی بہت ہوتی ہے، کہ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اس کے معنی یہی ہے کہ عبادات میں اخلاص لازمی شرط ہے، اس کے بغیر عبادت بیکار۔
اور عادت کے کاموں میں یعنی دنیا کے کاموں میں اخلاص جو ہے دنیا کے کام کو دین بنا دیتا ہے اور اس کو ثواب اور اجر کا کام بنا دیتا ہے، جنت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس کا غلط مطلب بعض لوگ بالکل نکالتے ہیں کہ گناہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں، جب گناہ کیا کہتے ہیں ہم نے تو اچھی نیت سے کیا تھا۔ تو یاد رکھو گناہ کا کام کتنے ہی اخلاص سے کیا جائے اور کتنی ہی اچھی نیت سے کیا جائے، وہ گناہ کبھی ثواب نہیں بنتا اور کبھی جائز نہیں ہوتا، حرام کام کبھی جائز نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو اس نیت سے کرتے ہیں، اچھی نیت سے کرتے ہیں یہ کام گناہ کا، تو گناہ کا کام کبھی کیوں؟ شروع میں بتا چکا ہوں کہ میرا اخلاص کافی نہیں بلکہ راستہ بھی سیدھا ہونا ضروری، اس لیے گناہ تو گناہ ہی رہے گا کتنی اچھی نیت سے کرے انسان۔ کوئی آدمی چوری کرے اور دولت مند آدمی کیا چوری کرے اور اس نیت سے کرے کہ دولت مند خود تو زکات دیتا نہیں، تو میں اس کا روپیہ جو ہے غریبوں میں تقسیم کروں گا، ایک پیسہ دھیلا خود نہیں رکھتا لیکن اس لیے تقسیم کرتا ہے تاکہ غریبوں کو فائدہ پہنچے اور یہ خود زکات دیتا نہیں، تو بتاؤ نیت تو بڑی اچھی ہے لیکن اس نیت سے یہ گناہ کا کام جائز نہیں ہوتا، حلال نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو فلاں گناہ کا کام یہ سنیما اس لیے دیکھتے ہیں کہ تاکہ ذرا اس کی خرابیاں پتہ لگ جائیں تو لوگوں کو بتائے، سمجھے آپ کہ یہ اس میں فلاں خرابی ہے فلاں خرابی، تو یہ نیت کے صحیح ہو جانے سے عمل صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ راستہ سیدھا نہ ہو، گناہ کا کام نہیں ہوتا۔ لیکن دو باتیں ضرور پیدا ہو جاتی ہیں، ایک یہ کہ عبادت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہو جاتی ہے، اس کے بغیر مقبول نہیں ہوتا، اور ایک مباح کام جتنے ہیں وہ اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دین جو ہے در حقیقت وہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، زاویہ نگاہ بدل لو تو یہی دنیا دین ہے، یہی دنیا جس میں دن رات کھپے ہوئے ہو یہی دین بن جاتی ہے، یہ چیز حاصل ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت سے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی واسطے کہا گیا کہ صحبت یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بے ریا، کہ کسی اللہ والے کے پاس ایک صحبت کا ایک لمحہ میسر آ جائے تو 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ زاویہ نگاہ درست کر دیتا ہے، راستہ سیدھا کر دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ساری دنیا دین بن جاتی ہے۔ تو یہ کر کے دیکھو اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے اخلاص کے ساتھ منور حاصل ہوتی ہے۔ یہ چیز اختیاری ہے، کوئی غیر اختیاری معاملہ نہیں، کوئی مشکل معاملہ نہیں، نیت کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں کہ آدمی نیت کرنے میں بڑی پریشانی ہو۔ ایک مرتبہ بیٹھ کر نیت کر لے سچے دل کے ساتھ تو وہ نیت قائم بھی رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن اس کو بار بار اس بات کو استحضار کرنے کی ضرورت ہے، بار بار اس کا دھیان کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ مشق ہو جائے، مشق سے حاصل ہو جائے۔ جیسے کہ میں نے حضرت کی بات نقل کی کہ وہ فرمایا کہ سال مشق کی ہے، اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے حضرت کہ جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش میں، جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش میں، کوئی آسان ہے کیا خوگرے آزار ہو جانا، تو بار بار کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی واسطے ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات جو میں آج بتا رہا ہوں یہ پتہ نہیں مجلسوں میں ہزاروں مرتبہ مختلف اسلوب سے، مختلف عنوان سے، مختلف الفاظ سے کہتے رہتے تھے تاکہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے۔ تو یہ اگر بیٹھ جاتی ہے تو پھر دیکھو کہ زندگی کے اندر کیسی طمانینہ، کیسا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ والوں کو جو یہ ایک حدیث میں ایک دعا ہے، حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک نعیما لا ینفد وقرۃ عین لا تنقطع، اے اللہ میں ایسی نعمت آپ سے مانگتا ہوں جو کبھی فنا نہ ہو، ایسی نعمت اور ایسی لذت اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو۔
تو حالانکہ آپ دیکھو ساری سرکار دو عالم کی آیت طیبہ کا دیکھو دنیاوی اعتبار سے اس میں فقر بھی ہے، اس میں فاقہ بھی ہے، اس میں جنگ کی سختیاں بھی ہیں، اس میں کافروں کے ساتھ لڑائیاں بھی ہیں، کافروں کی طرف سے جور و ستم بھی ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود نعیم لا ينفد وقرۃ عین لا تنقطع، کہ ہر وقت ایک ایسی نعمت کی کیفیت، ہر وقت ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیفیت جو کبھی زائل نہیں ہوتی، یہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اسی اخلاص کی بدولت، کہ جو کچھ کام کر رہے ہیں عبادت، جو کچھ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو اللہ کے لیے، راحت ہو رہی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، تو اس کے نتیجے میں ساری زندگی یہ ایک نعیم لا ينفد بن جاتی ہے۔ اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کو بات کہنے سننے کے راستے میں کھڑی ہوئی ہے بھائی، یہ پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں، یہ بڑی غلط بات ہے، ناجائز کام ہے یہ، ایسی جگہ گاڑی کھڑی کرنا کہ جس سے دوسروں کا راستہ رک جائے، یہ بڑا سخت گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کوئی نشان گاڑی ہے سفید باہر کھڑی ہوئی ہے، اس نے راستہ روکا ہوا ہے، اس کو نکالیں جن صاحب کی بھی ہے۔ تو بھائی یہ اخلاص، صدق پیدا کریں اتباع سنت کے ذریعے، اخلاص پیدا کریں نیت کو درست کرنے کے ذریعے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ یہ اخلاص مجھے عطا فرما دیجیے، کہ میں اس دین کے اندر دین اور دنیا کے ہر کام میں یہ اخلاص مجھ کو عطا فرما دیجیے، مانگیں، کوشش کریں، مشق کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اور عادت اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیں، تو انشاءاللہ ساری زندگی اس میں بن جاتی ہے۔ اب وقت تھوڑا سا رہ گیا، اس کا جو مخالف حصہ ہے یعنی ریا اور نام و نمود، اور اس کی تفصیل ذرا وقت چاہتی ہے، تو آج اتنا وقت باقی نہیں رہا، تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا، دعا فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی کما صلیت علی ابراہیم، اللہم صلی علی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا